بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کی جے آئی ٹی کے نام آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جلد ہی وہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے اس جے آئی ٹی کے تحت، جس کے نتیجے میں حتمی طور پر طے ہوگا کہ کیا قصور تھا پاناما پیپرز کے تحت شریف فیملی کا۔ جو نام آئے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اور ان کے بچوں کے 60 دن کی مہلت ہے، لیکن تحریک انصاف والے ساتھ ہی پبلک کے پاس بھی جا رہے ہیں، جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ پبلک موبلائزیشن بھی رہے، عوامی دباؤ بھی رہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا فوکس رہے گا۔ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا سب سے ضروری سوال جو جہاں سے پروگرام کا سٹارٹ کریں گے، آپ نے ایک نیا کہتے ہیں پنڈورا باکس سیاست میں وہ کھول دیا، 10 ارب روپے آپ نے کہا شریف فیملی نے آپ کو آفر کی، اس کے ثبوت مانگتی ہے حکومت، کے ثبوت کہاں ہیں؟ نواز شریف نے تو کبھی کسی کو رشوت دی نہیں۔ نواز شریف تو بیچارے نے جو 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ایسی کی چیز۔ میں الٹا پوچھتا ہوں، کیا نواز شریف نے کوئی ایسا پاکستانی جس کو اس کی ضرورت تھی، کیا کوئی ایسا پاکستانی ہے جس کو اس نے رشوت دینے کی کوشش نہیں کی؟ میں تو یہ سوال پوچھتا ہوں۔ نواز شریف کا آپ سارا کریئر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے جو رشوت دینا ہے اس کو ایک فائن آرٹ بنا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا جب چھانگا مانگا ہوا، ہمارے سامنے ہوا، پولیٹیشنز کی قیمت لگائی، ان کو چھانگا مانگا کے ریسٹ ہاؤس میں بند کیا تاکہ کوئی اور قیمتیں لگا دے، سارا قوم دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد خیر وہ شجاع نواز جو آصف نواز کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جنرل آصف نواز جب آرمی چیف تھے، کہ انہوں نے نتھیا گلی یا مری کے ریسٹ ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں انہوں نے BMW کی چابی پکڑا دی جنرل آصف نواز کو۔ تو یہ تو ان کی پوری تاریخ ہے۔ میں آپ کو ایک اور انسیڈنٹ بتاتا ہوں۔ ایک دو ٹیلی فون کالز ٹیپ ہوئی ہیں۔ ایک میں سیف الرحمان بات کر رہا ہے جسٹس قیوم جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور دوسرے میں شہباز شریف بات کر رہا ہے جسٹس قیوم سے، SGS کوٹیکنا کیس میں۔ ایک میں کوٹیکنا کیس میں بات کر رہے ہیں، ایک میں وہ بات کر رہے ہیں کسی شہباز شریف کے کسی MNA کے اوپر، اس کو پتہ نہیں بحال کرنا تھا یا اس کو۔ تو وہ جس طرح جسٹس قیوم بات کر رہے ہیں ان دونوں سے، کیا اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ اس کو پیسے دیے ہوئے تھے انہوں نے؟ کیا ماضی میں بھی کوئی ایسا موقع تھا جس میں عمران خان کو اپروچ کیا ہو؟ کوئی ایسا موقع تھا؟ مجھے کبھی نہیں اپروچ کیا، لیکن اس باری یہ ڈیسپریٹ ہو گئے۔ کب کیا؟ کب؟ کوئی ڈیٹس ذہن میں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایگزیکٹ چیز بتاتا ہوں، جو میں نام اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے اوپر انتقامی کارروائی کریں گے۔ ان کی تاریخ ہے کہ یہ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں پر پولیس کا استعمال کرتے ہیں، LDA کا، ٹیکس والے کا، لوگ ڈرتے ہیں ان سے۔ اور میں نے اپنے اس سے اجازت لی، میں نے کہا میں بول دوں وہ نہیں، کیونکہ اس کی پروٹیکشن کیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کوئی دو ہفتے پہلے اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ملنے آیا، تو اس سے پہلے کی آفر تھی، مجھے وہ 2 ہفتے پہلے ملنے آیا۔ اس نے کہا 10 ارب روپیہ انہوں نے مجھے آفر کیا۔ کس نے؟ اس کو ان کے خاندان سے کسی آدمی۔ کس نے بولا خاندان سے؟ خاندان کا والے کا نام نہیں، وہ کیونکہ اس نے تو ان کی طرف سے اپروچ آئی نا کہ میں کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں یا میں کیس کے اوپر چپ ہو جاؤں۔ ایک تو 10 ارب روپے کی آفر، اس کو 2 ارب روپے کی آفر کہ اگر تم نے اس کو منوا لیا تو 2 ارب روپے تمہارے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ 10 ارب روپے تو نہیں وہ مانے گا، اس سے کہا اس سے آگے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں نے بات نہیں کرنی تھی، میں یہ بات اس کانٹیکس میں کر رہا تھا۔ ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کروں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں تعریف کر رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کتنا زور لگایا ہوگا، کیونکہ جب جسٹس قیوم ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی بتائیں یہ فیصلے آپ نے کروانے ہیں کوٹیکنا کیس میں بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف، اور پھر ایک MNA کے اوپر جو ریکارڈنگ ہے دونوں، تو سوچیں کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ڈالا ہوگا۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا جب آپ کو ریزسٹ کر گئے۔
جب آپ کو یہ آفر ملی 10 ارب روپے کی، اس وقت ابھی پاناما کا فیصلہ آیا نہیں تھا؟ نہیں، پاناما کا فیصلہ آنے سے پہلے کی بات ہے جی اس سے بہت پہلے کی بات ہے. دیکھیں آفر تو اس نے آگے مجھے بتائی نہیں، وہ تو مجھے ملنے آیا تو اس نے مجھے بتایا. یہ تو آفر ملی ہوگی اس سے پہلے کی. اس نے مجھے آفر تب بتائی جب وہ مجھے ملا، اور میں نے اس کی بات بھی نہیں کرنی تھی. میں اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہمیں خراج شریف تحسین فیملی میں اس کا تعلق کس سے ہے؟ شہباز شریف سے یا حمزہ سے؟ دوسری طرف ہے. خیر کس نے آفر دی ہوگی وہ نواز شریف فیملی سے. اس کی ڈیٹیلز پہ نہیں گیا. لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ آفر دے رہے ہیں تو یہ 5 ممبر بینچ کے اوپر انہوں نے کتنی کوشش کی ہوگی. لہٰذا میں ایک طرح جو چیف جسٹس نے مجھے کہا نا کہ یہ متنازع بیان ہے اور یہ ہم اس کو کنٹروورشل نہ کریں سپریم کورٹ کو، میں الٹا یہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا جدھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. لیکن سیاست میں جب خان صاحب آپ یہ کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو 10 ارب کی آفر دی ہے صرف اس لیے کہ ورڈکٹ کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس چیز کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. نہ پرائم منسٹر کی جو جماعت ہے PMLN وہ آپ کے بیان سے راضی ہے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو پھر آپ جھوٹے ثابت ہوں گے. مریم نے یہ بیان دیا. اس کے علاوہ ANP یہ کہہ رہی ہے. باقی جماعتیں، یہ چھوٹی جماعتیں کہہ رہی ہیں. ان جماعتوں سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ساری وقت سیاستدانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے کتنے بولے ہیں اس کے اوپر؟ ان ساروں کو پتہ ہے ANP کا، مجھے بتاؤ ان کے کتنے لوگ بکتے ہیں جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے؟ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ خریدے جاتے ہیں، کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر؟ اور کوئی آج تک پکڑا گیا ہے؟ میں اچھا کہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا، میں سپوزنگ اس کا نام بتاتا ہوں، تو کیا اس کو کوئی رسید دی تھی اس نے؟ انہوں نے ڈرائی کر دینا تھا. مجھے یہ بتائیں جو چھانگا مانگا میں انہوں نے لوگ خریدے تھے جو سارا پاکستان جانتا ہے، کوئی پکڑا گیا کیونکہ کوئی رسیدوں سے انہوں نے خریدے تھے؟ دیکھیں کوئی رشوت دیتا ہے تو کوئی پروف چھوڑ کے دیتا ہے. انہوں نے اس کو دبئی کے ذریعے آفر دلوائی تھی. اب میں دبئی کے ذریعے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو اس کو آفر آئی تھی وہ دبئی کے ذریعے انہوں نے اسے میسج دی تھی. دبئی سے کس سے؟ میں نہیں نہ جانتا، میں نے آگے پروب نہیں کی. میں آپ کو صرف پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنی ڈیٹیلز میں تو نہیں میں گیا. وہ تو ہنس رہا تھا کہ بتا رہا تھا کہ آفر آئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں میں شاید نہ بات کرتا کیونکہ اس کی پروف تو کوئی ہے ہی نہیں. میں تو ججز کو پھر کہتا ہوں 5 ممبر بینچ کو، ان کے اوپر انہوں نے کتنا زور لگایا ہوگا کلین چٹ لینے کے لیے. لہٰذا وہ بینچ کی تعریف کرنی چاہیے ہمیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کو خریدا ہے. میں ندیم ایک لاسٹ بات کرتا ہوں اس کے بعد آگے چلیں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جتنے لوگوں کو رشوت انہوں نے دی ہے، لفافہ جرنلزم سے شروع ہوئے ہیں، سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا ہے. جو کرپشن انہوں نے پاکستان میں پھیلائی ہے کسی انڈیویجول نے نہیں پھیلائی. 10 ارب کافی پیسے ہیں. آپ جلسہ جلوسوں پہ آ گئے ہیں. وہ چاہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جاتے 4 دن آرام سے. نہیں پسند آئی آفر؟ وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ساروں پیسہ ہی سب کچھ ہے، کہ ساروں کا پیسہ خدا ہے کہ آپ اس کے آفر دیکھیں اور کامیاب ہوتے رہے ہیں. میں صرف اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اس وقت جس جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں نا، یہ کرٹیکل ہے کہ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں رشوت صرف یہ پیسے کی نہیں ہے. اب نجم سیٹھی نے الیکشن فکسنگ کی، اس کو رشوت مل گئی، بورڈ کا ہیڈ بن گیا اور اس کے کروڑوں روپے کے ٹیکس معاف کروا دیا. اس کے بعد وہ ان کا ایک وہ اس کو ہیڈ بنا دیا، پیمرا کا ہیڈ بنا دیا. ٹیکس کیسے معاف کروا لیے؟ تو پریزیڈنٹ نے کیا، ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں کہ اس کے ٹیکس معاف کیے گئے ہیں. اس کو پریزیڈنٹ اسپیشل ریکویسٹ پہ اس کو کروڑوں روپے کا ٹیکس تھا، کوئی اس کے باہر فلیٹس ڈسکور ہوئے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کس کو نہیں رشوت دی. یہ کیا وہ جو ان کی منی لانڈرنگ کرتا تھا وہ اسٹیٹ نیشنل بینک کا اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، وہ کیا نام ہے، سعید احمد. یعنی انہوں نے چن کے لوگوں ہر جگہ انہوں نے نجم سیٹھی بٹھائے ہوئے ہیں رشوت کے طور پہ، میرٹ پہ نہیں، ان کو نوازنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ان کی مدد کی ہے. انہوں نے پاکستان کے جو سپریم کورٹ میں کہا سارے ادارے تباہ کر دیے. تو لیکن انہی اداروں نے تحقیق کرنی ہے خان صاحب. JIT میں انہی لوگوں نے تحقیق کرنی ہے. آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے، JIT کے پیچھے ہوں گے اور فیصلہ ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ دیکھیں یہ میں نے آبجیکٹ کیا، ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ان رائٹنگ بھی آبجیکٹ کریں کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے مفلوج ہو گئے ہیں، پاکستان کے اداروں نے پریزیڈنٹ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور پھر وہی ادارے اب پریزیڈنٹ سٹنگ پرائم منسٹر کی وہ کیسے اس کے اوپر کیسے تحقیقات کریں گے. یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن آ گئی ہے. ہم کوئی چاہتے ہیں ان سے رسپانس.
سپریم کورٹ سے رسپانس چاہتے کہ ہیں کوئی مطلب اوورسی کریں گے یا 2 ہفتے میں، یہ 2 ہفتے میں کہتے ہیں نا کہ اپڈیٹس ہوں گی ہر 2 ہفتے، تو وہ کیسی ہوں گی؟ یعنی کئی چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی، تو وہ ہم ابھی واضح کروائیں گے سپریم کورٹ سے. جو اس کے اندر ادارے آئے ہیں یہ تقریباً سارے وہی ادارے ہیں جو پاناما پیپرز کی خود پروب کر لیتے، تو شاید سپریم کورٹ میں کسی کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی. نیب ہے، FIA ہے، FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، CCP ہے، 2 فوجی اداروں کی بات بعد میں کرتے ہیں. لیکن ان 5 اداروں کے اوپر تو سپریم کورٹ نے نیب کو کہا یہ ہمارے لیے فوت ہو گئی ہے، FBR والوں نے کہا ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. تو پھر اب کون سا میجک ہوگا؟ یہ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر. نہیں، میں دیکھیں نا، میرا یہ ایشو ہے، اور اس لیے کل انشاءاللہ یہ عوام اکٹھی ہوگی، پاکستانی قوم، اور وہ اکٹھی ہوگی، ڈیمانڈ کریں گے نواز شریف سے کہ آپ استعفیٰ دیں. کیونکہ آپ کا کیا جواز رہ گیا ہے کہ آپ کو ثابت ہو گیا کہ آپ جھوٹ بولا ہے آپ نے، اور 2 ججز نے تو یہ بھی ثابت کہہ دیا کہ آپ کرپٹ بھی ہیں، 5 میں سے 2 نے کہہ دیا. اب آپ کے نیچے وہ ادارے ہوں گے اور وہ آپ کو، آپ JIT میں پہنچیں گے اور وہ آپ کو انٹیروگیٹ کریں گے. یعنی یہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. یا تو ہونا ادارے جس طرح کے برطانیہ کے ادارے ہیں یا جب ڈیموکریسیز میں جس طرح کے ادارے ہیں، یا تو وہ ہو تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، دیکھیں گے نہیں. مثلا اسرائیل کی پولیس نے جا کے ان کے پرائم منسٹر کو انٹیروگیٹ کیا. یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی ادارے قانون کے دائرے میں فنکشن ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کنٹرولڈ ہیں، جو کہ سپریم کورٹ نے خود کہا. اب پرابلم یہ ہے کہ MI اور ISI کا بھی ایک نمائندہ، اس میں شاید بریگیڈیئر لیول کے آفیسرز 2 آئیں گے. DJI کے حوالے سے بھی بیان بازی ہوئی، پھر ISPR نے کہا کہ نہیں DJI کا نام اس میں انوالو مت کریں. اب دوبارہ تو آپ کو کنسرن نہیں ہوگا کہ کوئی ریلیشن شپ ایشو افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. میں تو ہم دیکھیں گے آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی قوم کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں، یہ میرا کوئی ذات کا کیس تو نہیں ہے، یا یہ کوئی کہہ رہے ہیں جی کوئی پولیٹیکل کیس ہے کہ جی میں کوئی اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ کیس ہے پاکستان کی فیوچر کا. یہ ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کیس. اس ملک میں $10 ارب کی منی لانڈرنگ سالانہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے، مقروض کر رہی ہے. تو اگر یہ تحقیقات جتنی بہتر ہوں گی، یہ صرف یہ نہیں کہ نواز شریف کا اس وقت ٹرائل ہو رہا ہے، اس سے سارے جو لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، جو باقی چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا اس سے جو نتیجہ نکلے گا، اگر تو یہ صحیح ہو گیا تو اس ملک میں سی چینج آ جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. اگر بچا دیا اس کو انہی اداروں نے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا. ہم تو قرضوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ میرا ایشو نہیں ہے، یہ اب پاکستان کا ایشو ہے. اور ہم سارے قوم دیکھ رہے ہوگی ہر 2 ہفتے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ادارے. JIT میں فوج کے 2 نمائندے آنے سے MI اور ISI کی، اب فوج اس میں ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر آئے گی اس انویسٹیگیشن پروسیس میں. آپ جنرل باجوہ سے ملے تھے، جنرل باجوہ کا کیا کہنا تھا کہ وہ کیا رول ادا کریں گے؟ دیکھیں، جنرل باجوہ نے تو بڑی واضح بات کی کہ وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے. یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب ہم ساروں کا، سویلینز کا، پولیٹیشنز کا، ہماری فوج کا ایک تھاٹ پروسیس آگے نکل گیا ہے کہ یہاں ملٹری رول آنسر نہیں ہے پاکستان کے مسئلے کی، یہاں بہتر جمہوریت ہی آنسر ہے. اگر بری جمہوریت ہے تو اس کو بہتر کرے، تو وہ تو بڑی اچھی چیز ہے. صرف ایک تھوڑا سا ہمیں ہوا، کیونکہ یہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ISI اور MI ریلیٹیولی آزاد ہیں تو وہ گورنمنٹ کے ادارے، لیکن وہ ان کا اپنا کمانڈ سٹرکچر ہے، تو لہٰذا وہ فیلنگ یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہوں گے جس طرح باقی ادارے ہیں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا وہ جو ڈان لیکس کا رزلٹ آیا ہے کہ اگر 6 مہینے کے بعد اگر یہی آپ نے رزلٹ لے کے آنا تھا تو پہلے ہی 6 مہینے کے پہلے اناؤنس کر دیتے. سارا ملک انتظار کر رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا نکلے گا، اور پھٹا پہاڑ نکلا چوہا. اور اس میں MI اور ISI بھی تھیں. تو اس سے مجھے چھوڑیں، پبلک نے نہیں ایکسیپٹ کی. آپ کا کانفیڈنس اس سے جو ہے وہ شیک ہوا ہے؟ وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اور بیٹر گورننس، یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے جمہوریت اور ایک ڈکٹیٹرشپ میں، جو چیز فرق کر دیتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں یہاں انویسٹیگیشن پروسیس میں خود فوج آ گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ہمارا میری کرکٹ اور باہر میں رہا ہوں ڈیموکریسیز دیکھی ہیں، تو 2 چیزیں فرق ہے. وہاں انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، اور ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور تیسری دنیا میں چلے جائیں، پیسے یہ بڑے میگا پروجیکٹس میں ہوتے ہیں، انسانوں پہ نہیں ہوتے.
کیونکہ کمیشنز ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, اور دوسرے ادارے کمزور ہوتے ہیں. ادارے آپ کھڑے ہوں گے, آپ نے ایک چیز کے اوپر تو مٹی ڈال دیا کہ ڈان لیکس سے آپ مایوس ہو گئے, تو پاناما والا فیصلہ بھی سیم پروسیس ہے, جے آئی ٹی ایسی ہے. دیکھیں ڈان لیکس کا ایشو ایک بڑا سیریس تھا. سیکیورٹی بریچ کہا تھا کور کمانڈرز نے اس کو. دیکھیں نا سیریس ایشو کیا ہے کہ ایک ملک کے لیڈر, ملک کا سربراہ ایک باہر سگنل دے رہا ہے باہر کو, مخالف ملک کو, کہ جی میں تو آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں, فوج نہیں مانتی. اور باہر کا ملک جو ہندوستان ہے ان کا کنسسٹنٹلی نیریٹو یہ ہے کہ جو نریندر مودی نے کیا کہا تھا پاکستان کے راحیل شریف کو, آرمی چیف کو, دہشت گردوں کا سردار ہے. تو وہ یہ خود ہی جب آپ کا ملک کا پرائم منسٹر وہی نیریٹو آگے بڑھا رہا ہے جو کہ نریندر مودی کہہ رہا ہے, اس سے بری چیز ملک کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی فوج نے آخر آپ کو ہی ڈیفینڈ کرنا نا, اوپر سے وہ وار آن ٹیرر میں ہر طرف پھنسی ہوئی ہے, اور آپ کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے میمو گیٹ اور جو حسین حقانی نے بات کی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں. وہ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں اس وقت کا آصف زرداری کہ جناب یہاں ہمیں اپنی فوج سے بچا لو. لیکن میمو میں بھی جو کچھ ہوا وہ حسین حقانی نے اپنے آرٹیکل میں اب اس کی تصدیق کر دی. اس وقت بھی جنرل کیانی اور جنرل پاشا یہ دونوں ایفیڈیوٹ لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے, سو موٹو ہوا تھا, ان دونوں نے ایفیڈیوٹس دیے تھے, بعد میں اس کو بھی چھوڑ دیا. تو میں تو یہ سوال کل بھی پروگرام میں اٹھایا تھا کہ یا تو وہ ایشو وہ پکڑیں جس کو آپ کنکلوڈ کر سکیں, منطقی انجام تک پہنچا سکیں, یا پھر نہ پکڑیں. سیکورٹی بریچ یا تو ہے تو یا نہیں ہے, درمیان والی چیز تو نہیں ہو سکتی نا. کور کمانڈرز نے کہا تو پھر آپ اس کو پراپرلی پروو کر لیتے. ندیم اصل میں یہ ایشو فوج کا ہی نہیں ہے. دیکھیں جو آپ جب دیکھ رہے تھے الیکشن ہو رہا تھا امریکن, تو ہلری کلنٹن کے اوپر ای میل کی ایک آ رہی تھی کہ سیکورٹی بریچ ہے. وہ نیشنل ایشو تھا, وہ ان کی پینٹاگن نہیں کہہ رہی تھی کہ جناب اس نے سیکورٹی بریچ کی ہے. اور ہلری کلنٹن نے ہارنے کے بعد کہا کہ مجھے سب سے زیادہ وہ ای میل کا جو تھا کہ جس نے سیکورٹی بریچ ہوئی ہے ہلری, وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, کیونکہ قوم کا ایشو ہے. آپ کی سیکورٹی آپ کی ہمارے لیے ہے نا, لہٰذا یہ ایشو بہت سیریس ہے. کیونکہ آپ کے ملک کے سربراہ دونوں کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ یہ باہر کے لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہماری فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے. سیریس ایلیگیشن ہے. شاید باہر کے لوگوں کو میسج تو نہیں تو دے رہے, لیکن ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کہ دوسری سائڈ کو دباؤ میں لانے کے لیے, آپ کچھ اپنی چیزیں مینیج کرنے کے لیے اور لے آئے. میرے دیکھیں نا فوج کی لمیٹیشن سامنے آ گئی, وہ کیا کرے؟ وہ ٹیک اوور ہی کر سکتی ہے نا, اور وہ کیا کرے؟ ٹیک اوور از ناٹ این آپشن. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر ٹیک اوور نہیں ہے تو ان کی لمیٹیشنز اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکے, نہ ادھر کر سکے نہ. مطلب ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کیا سوچتے ہیں, ٹیک اوور آپشن ہے؟ ٹیک اوور از ناٹ این آپشن. میں اس سے پہلے ہی آپ کو کہا کہ جو میری جنرل باجوہ سے میٹنگ ہوئی, خوشائن چیز یہ ہے کہ وہ اب دن چلے گئے ہیں جب فوج سمجھتی تھی ہم ٹیک اوور کریں گے. لیکن اس اکاؤنٹیبلٹی انویسٹیگیشن پروسیس میں یہاں کھڑے لیکن جو چیز سامنے ہی آئی ہے ان کی لمیٹیشنز ہیں. اگر سویلین گورنمنٹ نہیں مانتی, اگر وہ انویسٹیگیشن کے لیے نہیں مانتی اور نہیں کوآپریٹ کرتی, یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہو گیا نا, نہ میمو گیٹ میں کچھ ہوا اور نہ اس میں ڈان لیکس میں کچھ ہوا. تو پاناما میں ان کی بندے آئیں گے, اب 2 نمائندے آئیں گے, تو پھر یا تو بیٹھے نا, تو یا بیٹھے تو پھر کام پورا کریں. یہاں کوسچن تو اٹھے گا نا. دیکھیں 2 نمائندے ہیں ان کے, آئی ایس آئی کا بھی اور ایم آئی کا بھی. پیناما کا جو فرق وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کریں گے سپریم کورٹ کو. یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. اور سپریم کورٹ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو بینچ, میمو گیٹ میں بھی ایسے تھا, سو موٹو تھا. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف دونوں گئے تھے ایفیڈیوٹس لے کر سپریم کورٹ میں, اور خود چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے سو موٹو لے کے. مجھے پتا ہے میمو گیٹ کا وہی تھا, سپریم کورٹ میں گئے تھے. لیکن یہ ایک اور طرح آ رہا ہے, یہ پوری یہ سپریم کورٹ میں پورا کیس سن کے, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ اور 13 پوائنٹس دیے ہیں کہ ان کے بیچ میں آپ نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے. یہ بڑے انہوں نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے, جو کہ خوشائن چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اور ہمیں 2 ہفتے کے بعد پتہ چل جائے گا جب وہ رپورٹ دے گی جے آئی ٹی کہ یہ کدھر جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ سارا ملک دیکھ رہا ہے, کیونکہ 1 سال سے سارا ملک ایجوکیٹ ہوا ہے پیناما کے اوپر. سب کو قطری شہزادے کا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے لندن کے فلیٹس کا, سب کو پتہ ہے منی لانڈرنگ کا. یہ قوم میں ایک ایجوکیشن ہوا ہے, اس لیے ساری قوم دیکھ رہی ہوگی اب 2 ہفتے کی رپورٹ. اور اگر 2 ہفتے بعد آپ سیٹسفائیڈ نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ ہم تو وہ کر رہے ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. ہم تو پبلک میں ہیں. ہمارے اب انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے پبلک نکلے گی.
میرے لیے نہیں اپنے لیے نکلے گی، کیونکہ پبلک فالو کر رہی ہے. یہ میرے خیال میں پبلک، کوئی بھی پاکستانی اس وقت نہیں مان رہا کہ نواز شریف نے سچ بولا ہے. سارے پاکستانی جب انہوں نے قطری خط لے کے آیا نا، کوئی پاکستانی ماننے کے لیے نہیں تیار کہ سچ بول رہا ہے. تو سچ جھوٹا تو ثابت ہو گئے ہیں. وہ تو پانچوں کے پانچوں ججز نے قطری کا خط مسترد کر دیا. اس کا مطلب جھوٹ بول رہے تھے. میں آپ کو یہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ ہم اخلاقی طور پہ ہماری قوم اتنی نیچے گرا دی گئی ہے. ایلیٹ نے، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نے، ہماری رولنگ ایلیٹ نے اخلاقیات اتنے نیچے کر دی ہیں کہ ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. جس وقت قطری خط، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں عدالت میں تھا، لنڈن میں کیس لڑا گیا، اگر آپ ایک جج کے سامنے جھوٹ بول دیں، وہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی غلط بیانی کر دی، جھوٹ بول دیا ہے، پرجری سزا ہے وہاں. یہاں بھی سزا ہے لیکن یہاں کوئی پکڑا نہیں جاتا، وہاں سیدھا آپ جیل میں جاتے ہیں. میں جب بوتھم کے ساتھ کیس تھا ندیم، تو میرے وکیل نے مجھے بٹھایا، اور وہ ٹاپ وکیل تھا برطانیہ کا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے جو آپ نے بتائے ہیں نا کہ اپنا ڈیفنس دیا ہے، اگر اس میں سے کوئی آپ نے جھوٹ بولا تو نہ میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں گا اور جج آپ کو پرجری میں جیل میں ڈال دے گا. یہ پہلے کیس سے پہلے اس نے مجھے کہا. اب سوچے جب قطری خط آیا، سب کو پتا تھا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسی طوطا میں نے کہانی تھی. لیکن آج اگر یہ کیس چل رہا ہے، آج بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور جو قطری کا جو مذاق اڑا پاکستان میں، یہ ہمارے لیے 2 ہفتے کے بعد پولیٹیکل آپشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ اب وہ قطری خط والی کہانی تو سب کے سامنے ہے. جے آئی ٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وہ تحقیقات کو آگے کیسے بڑھاتی ہے؟ دیکھیں جے آئی ٹی کے سامنے ویریفیکیشن کروا سکتی پہلے تو قطری خط اگر انہوں نے، خیر اب ان کو بتانا پڑے گا، اور مزید کوئی چیز پتہ نہیں جو چھپائی ہوئی ہے وہ لے کے آئیں گے. تو وہ جے آئی ٹی میں کیا وہ جینوئن پیپرز ہوں گے جو لے کے آئیں گے قطری خط کے اوپر. دوسرا، اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈرنگ کی، جدھر انہوں نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں، انہوں نے ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، وہ آنی پڑیں گی جے آئی ٹی میں. اور وہ تحقیقات وہ تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. وہ ریکارڈ آلریڈی اویلیبل ہے اور ایف آئی اے کے پاس بھی ہے، نیب کے پاس بھی ہے، اور وہ بڑی ایزلی حدیبیہ کا پورا ریکارڈ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی دور میں انویسٹیگیٹ ہوا تھا. اور وہ ساری تحقیقات ہو سکتی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. تو اصل میں یہ 2 چیزیں جو ہیں، اور تیسری ہے مریم کی بینیفیشری اونرشپ، جو کہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ آئی ہے. وہ کنفرم کر دیں کہ وہ اور یا یہ بتائیں اس کی تصدیق کا طریقہ تو ایک ہی ہوگا کہ جو برٹش ورجن آئی لینڈ کی آپ کی ایف آئی اے ہے، اس کو سرکاری طور پر یہاں سے لکھا جائے اور وہ تصدیق کریں یا انکار کریں. بالکل لکھا جانا چاہیے. دیکھیں نا، اگر انہوں نے، آپ سوچتے ہیں کہ وہ تصدیق کروائے گی جے آئی ٹی؟ کا وہ خط نہیں تھا لکھا گیا 6 ماہ، تو آپ جیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرا لیا تھا انہوں نے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 ہی چیزیں کر دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یا اس کی تصدیق ہوگی یا تردید ہوگی، ان اینی کیس وہ سیٹل ہو جائے گا. 3 چیزیں ہیں، اور یہ آپ کو انتظار ہی نہیں کرنی پڑی 2 مہینے کی، یہ 2 ہفتے میں ہو سکتی ہیں. آپ یہ اگر یہ 3 چیزیں آگے بیچ میں سے 3 میں سے ایک ہی آگے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. خان صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب 2 ہفتے کے بعد یا انتظار کریں گے یا اس سے پہلے عوامی جلسوں سے اور عوامی رابطہ مہم سے سٹارٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سٹارٹ تو آپ کا صبح سے ہو جائے گا جلسے. تو عوام کے پاس جانا ہے کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، جدھر اس کی اربوں روپے کی جائیداد پکڑی جاتی ہے جو کبھی ڈسکلوز نہیں کرتا، وہ باہر پینما انکشاف میں سامنے آتی ہیں اور وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور قطری خط کسی نے بھی نہیں مانا، کوئی پاکستان میں مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے. تو اس کے بعد اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ اس کے نیچے ادارے کیسے تحقیقات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. عوامی دباؤ جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے استعفے کے مطالبے پہ بڑھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، عوامی جو دباؤ تھا وہ ساؤتھ کوریا کے پبلک نکلی سڑکوں پہ، وہ برازیل کی پبلک نکلی، ماسکو کے اندر لوگ نکلے، آئس لینڈ کی پبلک نکلی. کیوں نکلی؟ کیونکہ کرپشن عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے، منی لانڈرنگ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ان کو بھی ہم پبلک کو نکالیں گے کہ یہ چیزیں 1 سال ہو گیا ہے، یہ نہیں بتا سکا کہ کدھر سے آیا پیسہ اس کے پاس لنڈن کے فلیٹس کا. اور قطری اگر مسترد ہو جاتا ہے، سوچیں اگر قطری کو آپ نہیں مانتے
تو نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پیسہ یہاں کدھر سے پیسہ آیا فلیٹس خریدنے کے لیے، نہ یہ بتا سکتے ہیں پیسہ باہر کیسے گیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں حسن نواز 2 سال میں اربوں روپے کی بزنس کدھر سے شروع کی، کیونکہ یہ انہوں نے کہا وہ قطری نے پیسہ دیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں التوفیق کو کروڑوں روپیہ جو ڈیفالٹ کا تھا لنڈن میں کیسے گیا، انہوں نے کہا قطری نے دیا تو وہ بھی ختم ہو گیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ لنڈن کے فلیٹس میں 13 سال انہوں نے کہا ہم 13 سال رہتے تھے قطری کے فلیٹ میں، اور اگر قطری نہیں تھا تو اس کا مطلب ان کے فلیٹس تھے، اور اگر ان کے فلیٹس تھے تو وہ تو بچے نے کیسے فلیٹس لے لیے، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا، تو یہ تو پھنس جاتے ہیں۔ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے فرائیڈے سے اسلام آباد میں جلسے سے، اس کے بعد آپ کراچی چلے جائیں گے، کراچی میں آپ نے کیا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ نہیں، کراچی میں تو ہماری ایک واک ہے، کراچی میں واک ہے کراچی کے مسئلوں کے لیے، سنڈے مسئلے مسائل کے لیے، ایک دن بعد آپ ادھر چلے جائیں گے، پھر آپ فرائیڈے کو نوشہرہ میں، جی نوشہرہ میں جلسہ ہے، اور پھر نوشہرہ کے بعد سنڈے کو سیالکوٹ میں جلسہ ہے، سنڈے کو سیالکوٹ میں، سنڈے کو ایک دن کا وقفہ کر کے سیالکوٹ چلے جائیں گے، اور سیالکوٹ کے بعد، اور سیالکوٹ کے بعد آگے ہمارے لائن اپ کوئٹہ بھی ہم نے جانا ہے، کوئٹہ بھی جلسہ کریں گے، جی کوئٹہ پاناما کے ایشو کے اوپر ہی، جی سارے پاکستان کو اس کے اوپر کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد اٹک میں بھی ہے جلسہ، سرگودا بھی پلان کر رہے ہیں۔ اچھا، پورے پاکستان میں یہ ذہن میں رکھیے کہ آئس لینڈ اور مالٹا کا سائز اور پاکستان کے سائز میں فرق ہے، وہاں پہ موبلائزیشن کرنا آسان تھی، یہاں موبلائزیشن کرنا مشکل ہے، پبلک رسپانس بھی ڈیفرنٹ ہوگا۔ ندیم، جدھر جب لوگوں کو یہ شعور آ جائے کہ کرپشن میں میرا پیسہ چوری ہو رہا ہے، وہ سمجھتے نہیں یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ بیچاری قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ چوری کوئی کرتا ہے، سارا بوجھ ان پہ پڑتا ہے، وہ پیسہ چوری کا پیسہ لینے کے لیے مثلا IMF سے قرضے لینے پڑتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے 10 ارب کی، IMF سے قرضے لیتے ہیں، IMF نے ابھی انہوں نے کہا کہ 40 ارب کے اور ٹیکس لگاؤ، ابھی اسحاق ڈار کو کہا 40 ارب کے اور ٹیکس کا مطلب کہ ہر چیز مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، پٹرول مہنگا ہوگا، اس سے پیسے لوگوں کو قیمتیں بڑھا کے، فون کارڈ مہنگا ہوگا، PTCL کا، سو لوگوں کو مہنگائی کرتے ہیں یہ چوری پوری کرنے کے لیے، عوام غریب ہو جاتی ہے، لٹیرے امیر ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب، آپ کی یہ جو عوامی دباؤ کی مہم ہے، اس کے نتیجے میں اگر الیکشن وقت سے پہلے آ گئے تو آپ کی جماعت کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے کہا بلے کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ کی جماعت خود الیکشن نہیں کرواتی، غیر جمہوری جماعت ہو گئی آپ کی۔ ایک ہی پارٹی جو الیکشن کرواتی تھی، یعنی جس نے اتنا بڑا نہیں، تو دوسرا ہم پینما نہ آتا تو ہم کروا رہے تھے دوسرا الیکشن، بہرحال ہم الیکشن تو کروا رہے ہیں، لیکن ہم اب کب کروا رہے ہیں؟ ہمارا پورا الیکشن کمیشن بن گئی ہے، کسی ٹائم پہ بھی ہم اب ارادہ کیا ہے، کن ڈیٹس میں کروانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تھوڑی ایکٹیویٹی کم ہوگی، میرے خیال میں اس میں کروا دیں گے، کیونکہ اب اس وقت تو ہم سارے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں نا۔ جلسے آپ کے رمضان سے پہلے ہیں، تو رمضان کے اندر آپ چاہیں گے پارٹی انتخابات ہو جائیں؟ جی جی۔ کب دیکھتے ہیں انتخابات، جنرل الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا ندیم، میرا دل کہتا ہے کہ وہ اسی سال ہو جائیں گے، لیکن میں کہہ نہیں سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا کہ JIT سپریم کورٹ کو کیا ریکمنڈیشنز، فائنڈنگز کیا ہیں، اس کی کیا ریکمنڈیشنز دیتی ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ 2 مہینے میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ 1 سال پورا انتظار کری، سپریم کورٹ میں امید لگائی کہ فیصلہ آ جائے گا، تو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، اب یہ 2 مہینے کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ پیچھا چھوڑ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، آپ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میری جو ٹریننگ ہے نا وہ کسی کی نہیں ہے، میری تو ٹریننگ تھی کہ بڑے، یعنی میں جب 21 سال کرکٹ کھیلی، برا وقت آتا تھا، ہارتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر سیکھتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا، پھر ہارتا تھا، تو مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا، میں ایک دن اسیس کرتا ہوں، برا وقت آتا ہے، یعنی سیٹ بیک ہوتی ہے، جیسے 2013 کے الیکشن میں تھی، اس کے بعد میں اسیس کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، میں نے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہوں، پھر تیار ہو جاتا ہوں۔ ابھی زرداری صاحب بھی میدان میں اترے ہیں، بلکہ انہوں نے KP میں آ کے جلسے ولسے کیے ہیں، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ دیکھیں مجھے وہ کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو وہ ایک زرداری بلاول پہ بھاری ہو گئے، اگر وہ بلاول کو کرنے دیتے نا تو مجھے لگتا تھا ان کی زیادہ چانس تھی پیپلز پارٹی کی۔ میرے خیال میں کہ آصف زرداری کو نواز شریف نے کام کیا نا، خود معصوم سا چہرہ بنا لیتا تھا، زرداری کو وہ دکھاتا تھا، وہ ڈاکو قسم کا، زرداری بھی کوئی بنتا تو نہیں تھا، تو اس کو دکھا دیتا دیکھو یہ ڈاکو، اور وہ خود معصوم بن جاتا تھا۔ تو نواز شریف نے برانڈ کر دیا آصف زرداری کو کہ وہ کرپٹ ہے، یعنی، اور اس کی وجہ سے ایک نظریاتی پارٹی اتنی بڑی پارٹی سے چھوٹی سی پارٹی رہ گئی ہے، اور اب وہ زرداری کو اگر میدان میں لے کے آ رہے ہیں، نواز شریف کو تو فائدہ ہو سکتا ہے،
پیپلز پارٹی کو نہیں فائدہ ہوگا. تو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں بنیادی طور پر آپ 2 بڑی جماعتیں ہیں, ایک آپ ہیں, دوسری پیپلز پارٹی ہے. دوسرے دن یا زرداری آپ کے اوپر بیان دے دیتے ہیں, اگر وہ نہ دیں تو آپ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ٹھک کر کے زرداری پہ بیان دے دیتے ہیں. آپ کی وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتی نہیں ہے. میں نے زرداری کے خلاف بیان نہیں دینا تھا, میری تو بندوقیں ادھر ہوئی ہیں یہ جو پینما کے اوپر, لیکن اس نے کہا عمران خان میچور پولیٹیشین نہیں ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ میں کہا, جواب تو میں نے دینا تھا کہ عمران خان میچور پولیٹیشین ہے, مطلب کہ میں بڑا میچور ہوں. تو میں اتنا میچور پولیٹیشین ہوں کہ باہر نکلتا تو سارے 10% کہتے ہیں, اور اب سے نہیں, یعنی باہر نکل نہیں سکتا, پبلک میں جلسہ نہیں کر سکتا آصف زرداری, کیونکہ ساروں کو پتہ ہے زرداری کیا ہے. تو یعنی اگر اسی طرح یہ عقل مند پولیٹیشین ہے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان عقل مند پولیٹیشین ہے, وہ جاتے ہیں تو وہ ڈیزل شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا کون سی عقل ہے یہ؟ تو میں واقعی نہیں ہوں, تو میں تو اس کا جواب دے رہا تھا جو انہوں نے مجھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی اکٹھے مہم چلائیں. آصف زرداری کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی, نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے. اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے تو آپ مانگیں, ہم بھی کہتے ہیں اسے استعفیٰ دینا چاہیے. تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ اکٹھے کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہنا چاہیے استعفیٰ دو. پیپلز پارٹی سے آپ اتحاد کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, آصف زرداری سے مل کے آپ کیسے کرپشن کے خلاف مہم کر سکتے ہیں؟ بلاول کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. چلو اس سے تو ہو سکتی ہے, یعنی کیونکہ اس کے اوپر تو وہ برانڈ نیم نہیں ہے. آصف زرداری تو کرپشن کا برانڈ نیم, برانڈ ایمبیسڈر ہے. اب میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے کہوں کہ کرپشن بڑی بری چیز ہے, آپ خود ہی سوچ لیں. خان صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو آئندہ پولیٹیکل سین کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا میدان جو تھا پنجاب کا تھا, جو پنجاب کا میدان مارتا ہے وہ مرکز میں حکومت بناتا ہے. آپ کہیں ایسی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ نون لیگ کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ندیم, میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, عقل مند ہیں. شعور اور بڑھ گیا, پہلے اتنا نہیں تھا. جو میڈیا میں چینج آیا ہے, جو میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا پچھلے 15 سال میں جس طرح کا سیاسی شعور آیا ہے, قوم بدل گئی ہے. ہمارا یوتھ بہت زیادہ شعور رکھتا ہے, پولیٹیسائزڈ ہے. یہ جو سوشل میڈیا آیا ہے, یہ ایک ایسی چیز آئی ہے ابھی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے پوری طرح کی کیا چیز ہے. تو اس نے ایک بدل دیا پاکستان. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے ایشوز کلیئر ہو جائیں, وہ ٹھیک فیصلے کرتے ہیں. میں نہیں مان سکتا کہ جب ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف جھوٹا تو ڈیفینیٹلی ہے اور چور ابھی ثابت ہو جائے گا 2 مہینے کے بعد. 5 میں سے 2 ججز نے کہا جھوٹا بھی اور چور بھی ہے, باقی 3 نے کہا جھوٹا تو ہے, اب چوری کی تحقیقات کرو. جو بھی ہے, اگر کسی بھی دنیا کے ملک میں ایک ملک کے سربراہ کے اوپر یہ لگ جائے اور وہ نہ بتا سکے کہ اربوں روپے کی باہر ملک سے پراپرٹی کدھر سے آئی ہے, وہ الیکشن میں تو ختم ہو جاتا ہے نا. تو ہم کیوں نہیں ختم ہوں گے؟ یعنی کیا ہماری اخلاقیات اتنی کم ہوں گی کہ ہم پھر اس کو ووٹ دے دیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا دورہ آ گیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نہیں 4 صوبوں میں تحریک انصاف کمپیٹ کرے گی جیتنے کے لیے. اچھا, مئی 2013 میں انہوں نے پنجاب سویپ کیا تھا, یہ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جتنا ڈومینیٹنگ ہولڈ ان کا ہے پنجاب کے اوپر, کسی اور جماعت کا نہیں ہے فی الحال. میں ایک دفعہ نواز شریف نے نا, بڑی دیر کی بات ہے, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ نیا پرائم منسٹر بنا تھا, تو ایک ہیڈ لائن آئی کہ نواز شریف نے 100 رنز کر دیے. وہ جمخانہ میں میچ کھیلتے تھے, تو کسی نے ایسی, میں نے مذاق میں نے کہا مجھے اپنے امپائر دے دو تو میں بریڈمن کی بھی ریکارڈ توڑ دوں. وہ ہیڈ لائن چھپ گئی تھی. نواز شریف بڑا بیچارہ ناراض ہوا. آپ انہوں نے جو کرکٹ بھی اپنے امپائر ملا کے کھیلتے تھے, جس طرح یہ الیکشن لڑتے ہیں, پولیس ان کے ساتھ, عملہ سارا ان کے ساتھ, ابھی بھی ساتھ ہی ہوگا نا, ابھی چینج تو نہیں آئی ہوگی. تو آپ کا خیال ہے کہ میں لڑنے دوں گا ایسا الیکشن؟ میں تو نہیں لڑنے دوں گا. لیکن اب تک یہ جو الیکشن لڑتے ہیں سب کچھ ان کے ساتھ, پولیس, عملہ, سارا کچھ, ساروں کو خرید دیتے ہیں, سب کو پیسے پہ لگا دیتے ہیں. نواز شریف سب کو خریدتا ہے. پتہ یہ کبھی ایک وقت تک شروع میں بیچارے سے وہ ہوتا نہیں تھا پریس کانفرنس, تو ساروں کو جب تک لفافہ نہ ہو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا. تو سن لے میری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کبھی بھی وہ ووٹ نہیں پڑی جو انہوں نے کہا ان کو پڑی 2013 میں. میں مانتا ہی نہیں. الیکٹورل ریفارمز میں مانتا ہی نہیں ہوں. کہاں ہیں وہ ریفارمز جس کے لیے آپ کہتے ہیں؟ ہم الیکٹرل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں سامنے. ہم انشاءاللہ یہ پریزنٹ کریں گے, کر بھی دیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی. ہم یہ الیکشن کمیشن کو بھی کریں گے. ہم اس کے اوپر پوری قوم کو اکٹھا کریں گے
کہ اگر آپ نے اس طرح کے 2013 کے الیکشن کروائے، اسے بہتر ہے نہ کرواؤ. الیکشن جب تک فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے، عوام کا مینڈیٹ ہی سامنے نہیں آتا. عوام ووٹ کسی کو دیتی ہے، الیکٹ کوئی اور ہو جاتا ہے. اچھا، ایک کلوزنگ ریمارکس آپ سے لے لوں. آج خبر چل رہی تھی، میں نے کوشش کی کہ مجھے تصدیق ہو جائے، نہ تصدیق ہوئی ہے میرے پاس، نہ تردید ہوئی ہے. اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، وہ جندل کی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان آیا، ملاقات ہوئی اور واپس چلا گیا. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا کہ ان کی مودی سے ملاقات تھی، اس نے ہی پلیڈ اے کی رول بیک چینل. نہیں، اس نے لکھا ہوا ہے برکت دت نے اپنی کتاب میں کہ کھٹمانڈو میں جب میٹنگ تھی، اس نے ان کو اکٹھا کر کہیں چھپا کے کہیں میٹنگ کروائی تھی، اور اس نے یہ لکھا تھا کہ مودی اپنے رائٹ ونگ سے ڈر رہا تھا اور نواز شریف اپنی فوج سے ڈر رہا تھا، اس لیے چھپ کے میٹنگ ہوئی تھی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ ملک، یہ کیا ہمارا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے ہندوستان سے، یا نواز شریف کی مودی سے ریلیشن شپ ہے؟ دیکھیں نا، ہونا چاہیے فورن آفس ایک اوپن میٹنگ ہندوستان سے آگے پتہ چلے پروگریس کدھر چل رہا ہے. یہ جس طرح کی میٹنگز ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ ان کی پرسنل ریلیشن شپ ہے، اور پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہوتی. قوموں کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیشن شپ ہوتی ہے جدھر فورن آفس پورا انوالوڈ ہوتا ہے. یہاں فورن منسٹر ہے نہیں. بالکل ہماری فورن پالیسی، یعنی کبھی ملک کی فورن پالیسی اتنی فیل نہیں ہوئی جتنی آج ہے، کہ کسی ملک سے بھی ٹھیک ہمارے تعلقات نہیں، نہ افغانستان سوائے چائنا کے، اور چائنا تو خیر اور وجہ سے. ہندوستان، اس کے تعلقات افغانستان سے دیکھ لیں، ایران سے دیکھ لیں، یعنی کون سے ملک سے ہمارے تعلقات نیبرز کے اور سب سے زیادہ ٹھیک ہونے چاہیے تھے. کیونکہ ہماری کوئی اس وقت کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس ملک کی کوئی فورن پالیسی ہے. عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.